ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے خبر شامل کریں گے۔ پاک فوج کی جانب سے افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں اور اس سلسلے میں ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے پاک فوج نے کامیاب فضائی کارروائی کرتے ہوئے قندھار میں افغان طالبان کے 205 کور کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا۔ کارروائی کے دوران طالبان کے ایمونیشن ڈیپو کو بھی نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں انہیں بھاری فوجی نقصان اٹھانا پڑا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق یہ کارروائی آپریشن غضب للحق کے تحت کی گئی، جس کا مقصد دہشت گرد عناصر کے نیٹ ورک کو کمزور کرنا اور خطے میں سیکیورٹی کو یقینی بنانا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے ایسی مؤثر کارروائیاں دہشت گردی کے خلاف جاری اقدامات کا حصہ ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے جماعت اسلامی کے وفد نے ملاقات کی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ احمد رحمان کی قیادت میں وفد نے ملاقات کی۔ امیر جماعت اسلامی کو افغانستان، ایران اور مشرق وسطیٰ اور خلیج کے موجودہ حالات پر ان کیمرہ بریفنگ دی گئی۔ وفد کو پاکستان کی سفارتی کوششوں اور اقدامات پر اعتماد میں لیا گیا۔ وفد کو ایران اور خلیجی ممالک میں پاکستانی سفارتخانوں کی جانب سے پاکستانیوں کی سہولت کے لیے اقدامات پر بھی آگاہی دی گئی۔ وفد میں لیاقت بلوچ، میاں محمد اسلم اور آصف لقمان قاضی شامل تھے۔ وزیر اعظم سے گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی نے بھی ملاقات کی، جس میں موجودہ سیاسی صورتحال اور کے پی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات کے دوران ملکی مجموعی سیاسی صورتحال اور خیبر پختونخوا کے معاملات پر گفتگو کی گئی۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار، وفاقی وزراء احسن اقبال، عطا اللہ تارڑ، رانا مبشر اقبال اور دیگر شامل تھے۔ پاکستان نے بھارت اور کینیڈا کے درمیان یورینیم سپلائی معاہدے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان طاہر حسین اندرابی نے کہا یہ سول نیوکلیئر تعاون میں ایک اور استثناء ہے۔ ترجمان کے بھارت کے 1974 کا ایٹمی تجربہ ہی نیوکلیئر سپلائیز گروپ کے قیام کا سب سے بنا تھا، جبکہ بھارت نے اپنی تمام سول نیوکلیئر تنصیبات کو بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی AIAEA کی نگرانی میں نہیں رکھا۔ انہوں نے کہا کئی بھارتی نیوکلیئر تنصیبات اب بھی بین الاقوامی معائنے سے باہر ہیں اور بیرونی یورینیم سپلائی بھارت کے جوہری ہتھیاروں کے ذخیرے میں اضافے کا باعث بن سکتی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا یہ معاہدہ جنوبی ایشیا کے اسٹریٹجک توازن کو متاثر کر سکتا ہے۔ پاکستان نے سول نیوکلیئر تعاون کے لیے غیر امتیازی اور اصولوں پر مبنی نظام پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ منتخب استثناء عالمی عدم پھیلاؤ کے نظام کی ساکھ کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ سینٹ کے اجلاس میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا ہے کہ ماضی کو یاد کیا جائے تو PTI حکومت کے دوران 50 سے زائد قوانین جلد بازی میں منظور کیے گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ نیب سے متعلق زیر بحث بل حکومت کا نہیں بلکہ ایک پرائیویٹ ممبر بل ہے اور کئی لوگوں نے اسے پڑھا تک نہیں ہے۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ ایوان میں واضح کیا گیا ہے کہ یہ بل حکومتی نہیں بلکہ ایک رکن سینٹ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے کہا کہ حکومتی بینچز نے بل میں بہتری اور ترامیم کی وجہ سے پرائیویٹ ممبر کا ساتھ دیا۔ انہوں نے اپوزیشن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ PTI حکومت کے دوران ہونے والی قانون سازی کو بھی یاد رکھا جائے۔ سینٹ کے اجلاس کے حوالے سے مزید آپ کو بتائیں، وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا نیب قانون میں سپریم کورٹ میں اپیل کی کوئی شک موجود نہیں ہے۔ نیب آرڈیننس کے تحت سزا کے خلاف اپیل صرف متعلقہ ہائی کورٹ میں دائر کی جا سکتی ہے۔ آئینی عدالت ہائی کورٹ کے فیصلوں کے خلاف اپیل سن سکتی ہے اور آئین کے آرٹیکل 10A کے تقاضے پورے کرنے کے لیے ایک اور اپیل بطور حق دینے کی تجویز دے دے گی۔ وزیر قانون نے کہا نیب قانون پر اکثر تنقید کی جا رہی ہے کہ یہ سخت ہے اور اس سے بنیادی حقوق سے متعلق خدشات پیدا ہوتے ہیں، جبکہ کئی خصوصی فوجداری قوانین میں بھی اپیل کا حق موجود نہیں تھا۔ اعظم نذیر تارڑ نے ایران پر حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ وزیر خارجہ نے ایران کے وزیر خارجہ سے رابطہ کر کے افسوس کا اظہار بھی کیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے الزام لگایا ہے کہ امریکہ نے ایرانی بحریہ کے جنگی جہاز کو ڈبو کر سمندر میں سنگین ظلم کیا اور اس کے نتائج امریکہ کو بھگتنا پڑیں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر بیان میں کہا کہ امریکی کارروائیاں ایران کے ساحل سے تقریباً 2000 میل دور بین الاقوامی پانیوں میں کی گئیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایرانی فریگیٹ ڈینا اس وقت انڈین بحریہ کی مہمان تھی اور اس پر تقریباً 130 ملح سوار تھے، تاہم امریکی حملہ بغیر کسی پیشگی انتباہ کے کیا گیا۔
عباس عراقچی نے کہا کہ امریکہ نے سمندر میں ایک خطرناک مثال قائم کی ہے اور ان کے بقول امریکہ کو اس اقدام پر سخت پچھتاوا ہوگا۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر حملے جاری رکھنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ایرانی قیادت کو تیزی سے ختم کیا جا رہا ہے، ایران میں جو لیڈر بننا چاہتا ہے مارا جاتا ہے۔ امریکی صدر نے راؤنڈ ٹیبل کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہم ایران کے معاملے میں بہت مضبوط پوزیشن میں ہیں، ایران کے میزائلوں اور لانچروں کا صفایا کیا جا رہا ہے، ہم جنگی محاذ پر بہت اچھا کر رہے ہیں، صورتحال توقع سے بہتر ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا اگر ہم ایران پر حملہ نہ کرتے تو ایران ہم پر حملہ کر دیتا، ایرانی حملے سے پہلے ہم نے ایران پر حملہ کر دیا، ایران پر حملہ نہ کرتے تو جلد ایران کے پاس ایٹم بم ہوتا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید کہا ایران اپنے پڑوسیوں اور اتحادیوں کو نشانہ بنا رہا ہے، جب پاگل لوگوں کے پاس ایٹمی ہتھیار ہوتے ہیں تو بری چیزیں ہوتی ہیں، ہم نے ایران میں 47 سال سے جاری قتل عام کو روکا۔ امریکی صدر نے سابق صدر اوباما کی ایران سے جوہری ڈیل پر بھی تنقید کی۔ امریکی سینٹ نے کانگریس کی منظوری کے بغیر ایران پر حملے روکنے کے لیے صدر ٹرمپ پر دباؤ ڈالنے کی قرارداد مسترد کر دی۔ 100 رکنی سینٹ میں قرارداد 47 کے مقابلے 52 ووٹوں سے مسترد کر دی گئی۔ سینیٹرز کی اکثریت نے ایران کے خلاف فوجی کارروائیوں کی حمایت کی ہے۔ ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز دونوں پارٹیوں کے سینیٹرز کی جانب سے پیش قرارداد میں مطالبہ کیا گیا تھا کہ ایران پر فضائی حملے روکے جائیں اور ان حملوں کے لیے کانگریس سے منظوری لی جائے۔ امریکی سینٹ میں صدر ٹرمپ کی ریپبلکن پارٹی کی اکثریت ہے، ریپبلکنز کے 53 اور حزب اختلاف ڈیموکریٹکس کی 45 نشستیں ہیں، 2 آزاد امیدوار ڈیموکریٹکس کے حق میں ہیں۔ مشرق وسطی میں جاری جنگ کے باعث فضائی بحران شدت اختیار کر گیا۔ گزشتہ 5 روز کے دوران 8 ممالک کی منسوخ ہونے والی پروازوں کی تعداد 20,000 سے تجاوز کر گئی۔ فلائٹ شیڈول کے مطابق پاکستان سے آج مسلسل چھٹے روز بھی مشرق وسطی کے لیے پروازیں متاثر رہیں اور مجموعی طور پر 145 پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ ایویشن ذرائع کے مطابق کراچی سے مشرق وسطی کے لیے 35، لاہور سے 29، ملتان سے 12 پروازیں منسوخ کی گئیں، جبکہ اسلام آباد سے 35، پشاور سے 14، سیالکوٹ سے 12 اور فیصل آباد سے 6 پروازیں بھی منسوخی کا شکار ہوئیں۔ اس کے علاوہ کوئٹہ سے مشرق وسطی کے لیے 2 پروازیں بھی منسوخ کر دی گئیں۔ دوسری جانب خلیجی ممالک میں ہنگامی انخلا کے پیش نظر دبئی، ابوظہبی اور شارجہ ایئرپورٹ سے 167 خصوصی پروازیں آپریٹ کی گئیں۔ رپورٹس کے مطابق حملوں کے باعث ریاض اور دمام کے فضائی آپریشن بھی متاثر ہوئے، جبکہ دبئی، ابوظہبی، شارجہ، کویت، بحرین اور دوحہ سمیت خطے کے کئی ایئرپورٹس پر فلائٹ آپریشن شدید متاثر رہا۔ کویت اور دوحہ سے گزشتہ 5 روز کے دوران ایک بھی پرواز آپریٹ نہیں ہو سکی۔ وزارت اطلاعات و نشریات کے فیکٹ چیکر نے سوشل میڈیا پر گردش کرنے والے ایک نوٹیفیکیشن کو جعلی قرار دے دیا ہے، جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ پاکستان کی تمام بندرگاہوں کو سیکیورٹی صورتحال کے پیش نظر 10 مارچ 2026 تک عارضی طور پر بند کر دیا جائے گا۔ وزارت کے مطابق نہ کابینہ ڈویژن نے اور نہ ہی وزارت بحری امور نے کوئی ایسا حکم جاری کیا ہے، اور یہ نوٹیفیکیشن من گھڑت ہے۔ عوام سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ ایسی خبروں پر اعتماد نہ کریں اور صرف سرکاری ذرائع سے معلومات حاصل کریں۔ شہر قائد میں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف گھیرا تنگ ہو گیا۔ پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مختلف کارروائیوں کے دوران اسٹریٹ کرائم میں ملوث متعدد ملزمان گرفتار، اسلحے کی نمائش کے خلاف کریک ڈاؤن اور اسمگلنگ کے خلاف بڑی کارروائیاں سامنے آئی ہیں۔ تفصیلات عارف حبیب کی اس رپورٹ میں۔ نارتھ آباد میں مبینہ پولیس مقابلے کے بعد 2 اسٹریٹ کرمنل کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق ملزمان نے نارتھ آباد کے علاقے سے 30 سے زائد موٹر سائیکلیں چوری کرنے کا اعتراف کیا۔ تفتیش میں انکشاف ہوا کہ ملزمان نارتھ واک، ڈالمین مال اور اطراف کے علاقوں میں عید کی شاپنگ کے لیے آنے والے شہریوں کی موٹر سائیکلیں چوری کرتے تھے۔ پولیس کے مطابق نئی موٹر سائیکل تقریباً 40,000 جبکہ پرانی 20 سے 25,000 روپے فروخت کی جاتی تھی۔ وارداتوں کی CCTV فوٹیج بھی حاصل کر لی گئی۔ دوسری جانب سپر ہائی وے پر سچل موڑ کے قریب مبینہ پولیس مقابلے میں ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار ہوا، جس کی شناخت نوید کے نام سے ہوئی۔ ساؤتھ زون پولیس نے اسلحے
کی نمائش اور کالے شیشوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے 2 افراد کو حراست میں لیا۔ پولیس کے مطابق جنرل ہولڈ اپ کے دوران ایک نجی سیکورٹی کمپنی کے گارڈ کو اسلحے کی نمائش میں گرفتار کیا، جبکہ کالے شیشوں والی گاڑی کے مالک کو بھی تحویل میں لے لیا گیا۔ دوسری جانب بلوچستان میں پاکستان کوسٹ گارڈ نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے ارمان، بیلا، اوتھل اور گھڑانی کے علاقوں سے 5 گاڑیوں میں اسمگل کی جانے والی 3361 بوتلیں غیر ملکی شراب برآمد کر لی۔ ترجمان کے مطابق برآمد شدہ شراب کی عالمی مارکیٹ میں مالیت تقریباً $1,800 بتائی گئی۔ اسمگلنگ میں استعمال ہونے والی 5 گاڑیاں بھی تحویل میں لے لی گئیں۔ کراچی میں امریکن قونصل خانے کی سیکورٹی کے باعث مائیکلاجی روڈ چوتھے روز بھی بند رہی۔ ٹریفک پولیس کے مطابق سڑک پر بڑی گاڑیوں کی آمد و رفت معطل ہے، جبکہ صرف چھوٹی گاڑیوں کو گزرنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ شہری کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ بورڈ بیسن، 3 تلوار اور جینا برج کے متبادل راستے اختیار کریں، جبکہ سلطان آباد اور نٹی جٹی کے مقامات پر بھی کنٹینر رکھ کر راستے بند کیے گئے ہیں۔ اپڈیٹ کریں گے۔ الیکشن کمیشن نے پنجاب اور اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کے انعقاد اور حلقہ بندی کے امور پر اہم فیصلے کیے ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے آج صوبائی اور وفاقی حکام کی پیشی پر سماعت کی۔ چیف سیکریٹری پنجاب نے کمیشن کو آگاہ کیا کہ لوکل گورنمنٹ حلقہ بندی رولز اور ڈیمارکیشن آرڈر فراہم کر دیے گئے ہیں، جبکہ مکمل نقشہ جات اور دیگر ضروری ڈیٹا 12 مارچ 2026 تک فراہم کیا جائے گا۔ کمیشن نے ہدایت کی کہ نقشہ جات موصول ہوتے ہی حلقہ بندی کا شیڈول فوری جاری کیا جائے، اور اگر صوبائی حکومت اس ڈیڈ لائن تک ڈیٹا فراہم کرنے میں ناکام رہی تو 13 مارچ سے روزانہ بنیاد پر ڈویژن وائز ڈپٹی کمشنر کو بلایا جائے گا تاکہ وہ براہ راست نقشہ جات الیکشن کمیشن کو فراہم کریں۔ اسلام آباد لوکل گورنمنٹ کیس میں وزارت داخلہ نے الیکشن کمیشن کے 3 مراسلوں کا بروقت جواب نہیں دیا، جس پر کمیشن نے سخت نوٹس لیتے ہوئے آئندہ سماعت پر وزیر داخلہ کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کی ہدایت کی۔ چیف کمشنر اسلام آباد نے یقین دہانی کروائی کہ ٹاؤن کارپوریشن کے نقشہ جات 1 ہفتے کے اندر فراہم کیے جائیں۔ پنجاب میں بیواؤں اور یتیم بچوں کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پہلی بار شفاف ڈیجیٹل پروگرام متعارف کروا دیا۔ اس اقدام کے تحت وزیر اعلیٰ پنجاب رحمت کارڈ متعارف کروایا گیا، جو مستحق خاندانوں کو مالی امداد فراہم کرے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے مطابق اس پروگرام کے پہلے مرحلے میں 50,000 سے زائد بے آسرا خواتین اور خاندانوں کو 1 لاکھ روپے فی بیوہ اور یتیم بچوں کے لیے 25,000 روپے فراہم کیے جائیں گے۔ منصوبے کا باقاعدہ آغاز عید کے فوراً بعد کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا، پنجاب میں بیوہ خواتین اور یتیم بچے خیرات کے محتاج نہیں بلکہ ریاست کے باوقار حقوق کے حقدار ہیں۔ اس پروگرام کے ذریعے بیوہ خواتین کو مالی خود مختاری اور خود روزگار کی راہ دی جائے گی، جبکہ بچوں کو محفوظ اور باوقار زندگی کا موقع ملے گا۔ دوسری جانب سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے عوام کے لیے حکومت سندھ کے ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت سندھ کے منصوبوں کے ثمرات عوام تک پہنچنا شروع ہو چکے ہیں اور شہریوں کو جدید اور باوقار سہولیات فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ٹرانسپورٹ کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے BRT یلو لائن منصوبہ تیزی سے مکمل ہونے کی جانب گامزن ہے، جبکہ کراچی سرکولر ریلوے کی بحالی کے لیے بھی منصوبہ بندی جاری ہے۔ وزیر شرجیل انعام میمن نے مزید کہا کہ شہر کی سڑکوں، فلائی اوورز، انڈر پاسز اور ڈرینیج سسٹم کی بہتری کے منصوبے بڑے پیمانے پر جاری ہیں اور صنعتی زونز اور کاروباری سرگرمیوں کو فروغ دے کر معاشی ترقی کو بڑھایا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت کا مقصد صرف منصوبے شروع کرنا نہیں بلکہ ان کی بروقت تکمیل کے ذریعے عوام کو حقیقی ریلیف فراہم کرنا ہے۔ آپ کو بتائیں، سال 2026 کا پہلا پولیو کیس سامنے آ گیا۔ سندھ کے ضلع سجاول کی یونین کونسل میں 4 سال کی بچی میں پولیو وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے۔ قومی ادارہ صحت نے 4 سال کی بچی میں پولیو وائرس کی تصدیق کر دی۔ گزشتہ سال 2025 میں پاکستان میں پولیو کے مجموعی کیسز کی تعداد 31 ریکارڈ کی گئی تھی۔ صحت کے ماہرین نے والدین اور سرکاری اداروں پر زور دیا ہے کہ وہ بچوں کو پولیو ویکسینیشن کو یقینی بنائیں اور کسی بھی قسم کی لاپرواہی سے گریز کریں۔ عالمی ادارہ صحت کے رہنماؤں نے بھی پاکستان میں پولیو کے مکمل خاتمے کے لیے مسلسل نگرانی اور ویکسین کی فراہمی پر زور دیا ہے تاکہ بچوں کو اس مہلک مرض سے محفوظ رکھا جا سکے اور ملک کو عالمی سطح پر پولیو فری قرار دیا جا سکے۔ پاکستان پیپلز پارٹی لیڈیز ونگ کی مرکزی صدر فریال تالپور کے اعزاز میں پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن سندھ اسمبلی شیر محمد مغیری کی جانب سے افطار پارٹی کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں صوبائی وزیر علی حسن زرداری، محمد علی خان ملکانی اور جام خان شروع سمیت پاکستان پیپلز پارٹی کے اراکین سندھ اسمبلی اور دیگر پارٹی رہنماؤں نے شرکت کی۔ افطار پارٹی کے موقع پر ملکی سیاسی صورتحال اور پارٹی امور پر غیر رسمی تبادلہ خیال بھی کیا گیا۔ شرکا نے فریال تالپور کی سیاسی خدمات کو سراہتے ہوئے پارٹی کے لیے ان کی کاوشوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ تقریب خوشگوار ماحول میں منعقد ہوئی، جہاں قیادت اور کارکنان کے درمیان باہمی رابطے اور یکجہتی کا اظہار بھی دیکھنے میں آیا۔